انسان جب سجدہ کرتا ہے اور ایک کو کرتا ہے تو وہ 1000 سجدوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ اور ایک کو سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کا دل عقیدہ توحید سے معمور ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ایک مومن، ایک مسلم اور ایک عقیدہ توحید کا اختیار کرنے والا اور عقیدہ توحید کو اپنانے والا انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ سوال سید عبد القادر کا ہے، ٹیچر ہیں۔ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید عبد القادر ہے، میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض مسلمان اپنے بڑوں کے خصوصاً اپنے والدین کا جھک کر پیر چھوتے ہیں تاکہ ان کو آشیرواد یا دعا دیں، کیا اسلام میں اس طرح کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے بڑوں کے پیر کو چھو کر ان سے آشیرواد لیتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، تو کیا یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ بھائیو اور دوستو، ہمارا جو یہ ہندوستانی سماج ہے، ہمارا جو یہ ہندوستانی معاشرہ ہے، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے وطنی بھائیوں سے دیکھ کر سیکھ لی ہیں۔ جو ہم نے اپنے برادران وطن کو دیکھا ان کو کرتے ہوئے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آشیرواد کے لیے پیر کو چھونا اور پیر کو چھو کر ان سے دعائیں لینا یہ انتہائی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی دوسری قوم کی عادات و اطوار کو اپناتا ہے، ان کی تقالید کو اور ان کے رسم و رواج کو اپناتا ہے اور ویسے ہی کرتا ہے جیسی غیر قومیں کرتی ہیں، اس مسلمان کا شمار اسی قوم میں ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اسلام میں سختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے لیے جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں انہیں اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان کو ہاتھ ملا سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی زبان کے ذریعے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز ہیں اور اسلام نے یہ طریقہ ہم کو ملنے کا اور کسی سے دعا لینے کا سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں سے دعائیں لیا کرتے تھے، لیکن کہیں بھی کسی حدیث میں یا کسی صحابی سے کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پیر کو چھو کر اپنے بڑوں سے کوئی دعا لی ہو یا آشیرواد لیا ہو۔ اسی لیے ہم کو ایسے تمام رسم و رواج سے بچنا چاہیے جو غیر قوموں کی نشانی ہیں یا ان کی تہذیب ہیں یا ان کی علامت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بنت ہاشمی پیشے سے ڈاکٹر ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم مسلمان پانچوں وقت سجدہ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈپریشن، مایوسی اور ٹینشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور علاج بتائیں۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی تمام ارکان اسلام کو ادا کرنے کے بعد پھر بھی ہم کیوں ڈپریشن اور ٹینشن اور ذہنی اور اعصابی تناؤ کے شکار رہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی تقریر کے دوران کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، زبان، دل اور عمل سے صحیح معنی میں اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں یقین، سکون
اور ذہنی اطمینان حاصل ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بے اطمینانی ہمارے قریب کو آئے، اور ہماری زبانوں پر یہ جو ٹینشن اور ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی شکایتوں کی باتیں ہماری زبانوں پر آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ گئے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو غیر آباد کر لیا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اس لیے ذہنی ٹینشن، اعصابی دباؤ اور ڈپریشن کے شکار ہیں کہ ہم حقیقی توحید، سچی توحید اور اس کے جو برکات اور اس کے جو ثمرات اور فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10 کے اندر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، خوب یاد کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سچے مومن ہیں، حقیقی ایمان والے ہیں، جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو کمی ہماری ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ ہم ان فائدوں کو حاصل نہیں کر سکے جو توحید کے سچے اور اصلی فائدے ہیں۔ اس لیے ہم ذہنی اور اعصابی تناؤ اور ڈپریشن اور ٹینشن کے شکار ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ایمان کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم ان کے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، تو انشاءاللہ ہمیں ذہنی، دماغی، ہر طرح کا اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ۔ خان اظہر الدین اسٹوڈنٹ ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول سجدہ کیسے کریں، اللہ کا ڈر دل میں کیسے پیدا ہو؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں قابل قبول سجدہ کیسے کریں اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو۔ اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، قابل قبول سجدے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ لہذا ہمارا جو سجدہ ہو وہ ظاہری جو آداب ہیں سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے، نماز کے اندر جو سجدہ کرنے کا، سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے، اور اس کے مطابق ہم سجدہ کریں، اس کے مطابق ہم نمازیں ادا کریں، اور ہمارے دل میں شرک، ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا، شہرت، سمعت، یہ ساری چیزیں قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں۔ اس کے ساتھ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اس کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اس کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ زمین بھی رشک کرے گی۔ وہ زمین بھی، جس زمین کو آپ کی پیشانی نے چھوا ہے، ایسے سجدے کے ساتھ جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، جس میں شہرت نہیں ہے، جس میں نام و نمود نہیں ہے، جس میں سمعت نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بھی رشک کرے گا کہ ہمارے اوپر ایسے شخص نے سجدہ کیا جس کا سجدہ ریاکاری، دکھاوے اور نام و نمود سے خالی تھا۔ تو جب ہم ایسا سجدہ کریں گے جس میں دکھاوا اور نام و نمود نہ ہو،
ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے اور تمام ارکان اللہ کے ادا کریں گے اور اسلام کے، جس میں دکھاوے کا شائبہ نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، ظاہر بات ہے ہماری عبادت، ہمارا سجدہ، ہماری تمام چیزیں، تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اللہ انہیں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو، اللہ کا ڈر، خوف خدا کیسے پیدا ہو، ظاہر بات ہے اس کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے علماء ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں اور مذاکرہ کریں ساتھیوں کے درمیان قرآن پاک کا اور حدیث کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں۔ تو یہ ساری چیزیں تقویٰ کے راستے میں ہمارے لیے مددگار ہوں گی۔ اور ہم، تقویٰ نام اس چیز کا نہیں ہے کہ آدمی اپنا دروازہ گھر کا بند کر لے اور گناہوں سے بچ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مت تقویٰ، کہ ابو ہریرہ، اب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں کانٹے ہوں؟ تو بولے ہاں۔ بولے کیسے گزرتے ہو؟ بولے میں اس طریقے سے گزرتا ہوں کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے میرا دامن الجھنے نہ پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کی چیزیں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ کانٹے کی طرح ہیں، یہ خاردار درخت کی مانند ہیں، بس اب تمہاری کامیابی اس میں ہے، تمہاری کامرانی اس میں ہے، تمہاری سمجھداری اس میں ہے کہ ان سارے کانٹے دار درختوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے سمیٹ کر گزر جاؤ، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جواب مطمئن اور اطمینان بخش ہو گیا ہوگا۔ نصرت چوہان ڈاکٹر پوچھتی ہیں، آج کل حجاب پہننے اور داڑھی رکھنے کو تنگ نظری سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن تنگ بھی یا تنگ نظر نہیں ہوتا، تو پھر اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیسا ہو زندگی کی کامیابی کا نظریہ، کیسے ملے اللہ کی قربت کا ذریعہ، کس نے دیا گمراہوں کو ترک کرنے کا مشورہ، پیش کیا اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا فلسفہ۔ میں فضیل الرحمان ہلال عثمانی۔ دل میں اتر جانے والی شرعی گفتگو اور اس کی بے شمار فضیلتیں، قیمتی نصیحتیں، کل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔
जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील। आज रात 11:30 बजे और दोबारा सुबह 6 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। नुसरत चौहान डॉक्टर पूछती हैं, आजकल हिजाब पहनने और दाढ़ी रखने को तंग नज़री समझा जाता है और ऐसे लोगों को तंग नज़र कहा जाता है। आपने फरमाया कि एक मोमिन तंग भी या तंग नज़र नहीं होता, तो फिर इस बारे में आपका क्या कहना है? बहन का सवाल ये है कि हिजाब पहनने को और दाढ़ी रखने को लोग तंग नज़री से ताबीर करते हैं। ऐसे लोगों को लोग तंग नज़र, नैरो माइंडेड कहते हैं। लेकिन आपने कहा कि एक मोमिन अक़ीदे तौहीद इख्तियार करने वाला तंग नज़र नहीं होता, उसका फिर मतलब क्या है? मैंने जो अपनी तकरीर में बात कही कि मोमिन तंग नज़र नहीं होता, तंग दिल नहीं होता, यानी वो कायनात की एक एक चीज़ को अल्लाह की मखलूक समझता है। वो इस माने में है, वो ये नहीं समझता कि सिर्फ मैं ही अल्लाह की मखलूक हूँ, नहीं, बल्कि वो कायनात की एक एक चीज़ को अल्लाह की मखलूक और अल्लाह का महकूम समझता है। और फिर वो इतना वसीउन नज़र होता है, इतना ओपन माइंडेड होता है कि वो हर चीज़ का ख्याल करता है, हर चीज़ की रियायत करता है। वो जानवरों तक का ख्याल करता है, इंसानों की तो बात बहुत दूर की है। वो तंग नज़र नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना ख़ानदान, अपना कबीला, अपनी बिरादरी, अपने मोहल्ले के लोग, अपनी मुसलमान भाई नहीं, वो कायनात के तमाम इंसानों को अपना भाई समझता है। वो इतना वसीउन नज़र होता है और वो कायनात के तमाम लोगों को भाई समझने के साथ साथ उन लोगों के साथ हमदर्दी, खैर खाही का जज्बा अपने दिल में रखता है। और इसी के साथ साथ वो जानवरों तक के साथ भी अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर सलूक करने का पाबंद है। उसको यही सिखाया गया है, उसको यही तालीम दी गई है, उसको यही बताया गया है। उसके रब ने, उसके रसूल ने यही सिखाया है कि सारे के सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। जिस तरीके से इंसानों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, उसी तरीके से जानवरों के भी तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं। ये इस माने में है। मुझे उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अब्दुल लतीफ़ ख़ान जो भिवंडी से आए हैं, कपड़े के सनातकार हैं, ये पूछते हैं कि कुछ लोग सजदे की दो किस्म बताते हैं, सजदे इबादत और सजदे ताज़ीम। क्या ये तक़सीम सही है? वाज़ेह फरमाएँ। सजदा तो सिर्फ एक ही है, वो सजदे इबादत है। सजदे ताज़ीम शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, उसको सजदे ताज़ीमी से ताबीर करके ये कहते हैं कि बड़ों के लिए भी सजदा करना सही है। ये क़तअन दुरुस्त नहीं है, ये शिरकियाना चीज़ है, मुशरिकाना चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के सामने सजदा करने के लिए मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल का साफ फरमान है, साफ हुक्म मौजूद है। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि दूसरों के लिए सजदा करे, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीयत हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक के लिए शरीयत है, आखिरी शरीयत है। इसमें सजदे ताज़ीमी की कोई गुंजाइश नहीं है। रहनुमाई की जहाँ जब भी ज़रूरत होगी, रहनुमाई की जहाँ जब भी ज़रूरत होगी, रहनुमा सिर्फ मोहम्मद की शरीयत होगी। और ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़ इन्नमा ताअतु फ़िल मारूफ़। मखलूक की जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, उसमें मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। लिहाजा सजदे ताज़ीमी के नाम से कोई भी सजदा अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना शिर्क है, नाजायज़ है और क़तअन हराम है। एक खातून का सवाल है, हुमैरा तालिबा हैं, पूछती हैं कि क्या तक़वा कम ज़्यादा होता है या ये एक जामिद चीज़ है?
بہن کا سوال یہ ہے کہ تقوی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے یا ایک جامد چیز ہے؟ ظاہر بات ہے یہ ایمانی صفات میں سے ایک چیز ہے تقوی. جس طریقے سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. ظاہر بات ہے جب نیک لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ کے فرامین پر عمل کرے گا، احکام اسلام پر عمل کرے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو یقینی طور پر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا. اسی طریقے سے تقوی کی بھی جو صفت ہے وہ بھی نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے، اعمال صالحہ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس صفت کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جب انسان غافل ہوتا رہتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، فرما برداری سے اللہ کی اور نیک اعمال سے، ظاہر بات ہے کہ اس صفت کے اندر بھی کمی ہوتی رہتی ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال شمس الدین بھائی کا ہے. پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس سے ہم کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سوال بھائی کا بہت اچھا ہے شمس الدین صاحب کا، کہ ہم کو ہر اس چیز جس چیز سے ڈر ہوتا ہے نقصان پہنچنے کا، تو ہم تو اس سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ڈرنا کسی نقصان کے اندیشے سے ہے، جیسے شیر سے آدمی ڈرتا ہے، جیسے چیتے سے ڈرتا ہے، اور ہر پھاڑ کھانے والے جانور سے ڈرتا ہے، اور اسی طریقے سے ظالم انسان سے بھی انسان ڈرتا رہتا ہے. ظاہر بات ہے وہاں اس کے سامنے اس کا نقصان پیش نظر ہوتا ہے. شیر کا سامنا ہوا، جان نہیں بچائے گا، اس کا جانی نقصان ہوگا. کسی اور پھاڑ کھانے والے کا سامنا ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں رہا ہے، تو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی طریقے سے کوئی جالب و زاور آدمی ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ نقصان پہنچانا یہ ذاتی نقصان کی وجہ سے ہے، یہ ڈر کی وجہ سے ہے. اور اللہ سے جو ڈر ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے. اللہ سے جو ڈر ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کے دل میں محبت ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے. اس لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو ایک محبت ہوتی ہے، وہ کسی ذاتی نقصان کی وجہ سے نہیں کہ اگر اللہ سے میں نہیں ڈروں گا تو اللہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اللہ مجھے کھانا نہیں کھلائے گا، اللہ مجھے روزی نہیں دے گا، اللہ مجھے ہوا نہیں دے گا، اللہ مجھے پانی نہیں دے گا. نہیں، یہ ایک محبت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے ڈرتا ہے. محبت کی وجہ سے ایک بچہ اپنے باپ سے صرف اس لیے نہیں ڈرتا کہ باپ مجھے مارے گا. ایک بچہ اپنی ماں سے صرف اس لیے نہیں ڈرتا کہ میری ماں مجھے ستائے گی یا مجھے تکلیف پہنچائے گی، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ میری ماں اگر مجھے کوئی سزا بھی دے گی تو میرے فائدے کے لیے دے گی. وہ محبت کی بنیاد پر وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اور اپنی ماں سے ڈرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ جو بندے کو ایک تعلق ہے، اللہ کو بندے کے ساتھ جو ایک محبت ہے، اس کی بنیاد پر انسان کے دل میں ایک فطری خوف، ایک فطری ڈر اور ایک فطری تقوی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال مسعود احمد عبدالستار، امام مسجد دارالسلام کوسہ ممبرا، پوچھتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت کی روح سے استقامت کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم گئے. یعنی استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے سامنے بندے مومن نہ جھکے، حالات سے سمجھوتا نہ کرے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کیسے بھی مایوس کن ہوں، انسان حالات کا پامردی کے ساتھ اور جوامردی کے ساتھ مقابلہ کرے، ہمت نہ ہارے، کیونکہ اس کے ساتھ توحید ہے، اس کے دل میں
اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، ایک مضبوط عقیدہ، اس کی بنیاد پر انسان حالات کا مقابلہ کرے اور مکمل طور پر استقامت کے ساتھ اور عزیمت کے ساتھ جم جائے۔ اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام پامردی ہے، اسی کا نام جوان مردی ہے، اسی کا نام حق گوئی اور اسی کا نام جرات اور بہادری ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام بزم کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو آپ کے صبر اور تحمل پر نیک اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔